اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفراللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارا سلسلہ گفتگو ایلن شفق کی کتاب 40 رولز آف لو سے، جس کو اردو میں 40 چراغ عشق کا نام دیا گیا، میں جو شمس تبریز علیہ الرحمہ نے جلال الدین علیہ الرحمہ کی تربیت کی اور ان کو جو تعلیم دی، اس کی وضاحت سے متعلق ہے۔ اس وقت جس پر ہم بات کریں گے وہ اصول نمبر 37 ہے۔ اللہ ایک باریک بین گھڑی ساز ہے، اس قدر درست ہے کہ اس کا حکم زمین پر اور ہر امر اپنے وقت پر وقوع پذیر ہوتا ہے، نہ لمحہ بھر پہلے اور نہ ہی لمحہ بھر تاخیر سے، اور بغیر کسی استثناء کے ہر کسی کے لیے گھڑی بالکل درستگی سے کام کرتی ہے۔ ہر کسی کے لیے محبت کا ایک مخصوص وقت ہے اور موت کا ایک وقت مقرر۔ یہاں پر شمس تبریز آپ کو یہ بات سکھا رہے ہیں کہ ہر چیز کی میچورٹی کا وقت مقرر ہے۔ شمس تبریز کو اللہ نے بہت سے علوم سے نوازا، بڑی روحانیت سے نوازا، بڑی حکمتوں سے نوازا، مگر وہ اس کے لیے بہت پریشان رہتے تھے کہ جو علوم مجھے رب العزت نے عطا فرمائے ہیں وہ میں کس کے حوالے کروں، کس کو میں اپنا شاگرد بناؤں، کس کو یہ نور جو ہے ڈیلیور کروں۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سے سفر کیے، تبریز سے نکل کے شام گئے، ایران گئے، بیت المقدس گئے، اور پھر ترکی میں کونیا گئے۔ وہاں جب کونیا پہنچے تو رومی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے، وہ شخص آ پہنچا ہے جس کے حصے میں میرے علم آنا چاہیے۔ وہیں سے اسی نظریے کے مطابق انہوں نے بات کی کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بارے میں فرمایا کہ اس کے لیے 3 چیزیں مقرر ہیں: وقت، جگہ، طریقہ۔ ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں انسان سوچ نہیں سکتا کہ موت اس کو کیسے دبوچتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار پوچھا گیا کہ اے علی، اگر کسی ایک شخص کو ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا جائے جس کی دیواریں پاٹ دی جائیں، دروازہ نہ ہو، بالکل ہموار کر دیا جائے، تو اس کو رزق کیسے پہنچے گا؟ اس کو رزق کیسے پہنچے گا؟ تو مولا علی نے جواب دیا، جیسے موت پہنچے گا۔ جو موت کو پہنچانے کا بندوبست کرتا ہے اور رکھتا ہے، وہی رزق کے پہنچانے کا بندوبست رکھتا ہے۔ موت کے لیے اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتی ہے نہ ایک گھڑی پہلے ہو سکتی ہے۔ ایک شخص بیٹھا ہے مسجد نبوی میں، دروازے کے بالکل قریب چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی، آپ باہر تشریف لا رہے تھے تو وہ اونچی اونچی آواز میں دعائیں کر رہا تھا، یا اللہ میرے رزق اور عمر میں اضافہ فرما۔ تو آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا وہ بدبخت اللہ سے وہ مانگتا ہے جو اس نے پہلے ہی مقرر کیا ہوا ہے، تو اللہ سے مغفرت طلب کر۔ رزق اور موت پہلے سے مقرر شدہ چیزیں۔ ہماری سب سے زیادہ بے چینی دونوں کاموں میں کہ رزق کو بڑھانے اور زندگی کا وقت بڑھانے، دونوں چیزیں بڑھنے والی نہیں ہیں۔ اگر یہ بڑھنے والی ہوتی اور مقرر نہ ہوتی تو بڑے بڑے سیٹھ جو کہ بالکل انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کے ملازم اپنے اپنے سبجیکٹ کے PhD نہ ہوتے۔ بڑے بڑے ان پڑھ سیٹھوں کے اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ لوگ ملازم ہوتے ہیں۔ اس نے رزق کو نہ کسی عبادت سے جوڑا، نہ کسی محنت سے جوڑا، نہ کسی ہنر سے جوڑا، جس کو اللہ قرآن میں واضح کرتا ہے، جس کو چاہوں کشادگی والا رزق دوں، جس کو چاہوں ناپ تول کے دوں، جسے چاہوں امیر کروں، جسے چاہوں غریب کروں، کیونکہ اس کے ہاں چیزیں مقرر ہیں۔ کچھ چیزوں میں تبدیلی ہوتی ہے 2 طریقوں سے، معافی مانگ کر اور صدقہ کر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، کیونکہ اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ ورنہ ہر چیز، موت کا وقت مقرر ہے، جتنی مرضی آپ دعائیں کر لیں وہ نہیں ٹلتی، نہ کسی کی اس سے پہلے ٹلی ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور یہ کیوں سمجھایا جا رہا ہے؟ آپ کو بے خوف کرنے کے لیے۔ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ مجھے بہرحال جانا ہے اور میں رک نہیں سکتا، تو پھر آپ زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں گے، ذلتوں اور پریشانیوں سے، پشیمانیوں سے بچیں گے، محبتیں حاصل کریں گے، عزت حاصل کریں گے، اطمینان حاصل کریں گے، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نے کسی وقت بھی چلا جانا ہے۔ جو چیزیں مقرر شدہ ہیں ان سے خوف زدہ مت ہو۔ خوف زدہ تم اس چیز سے ہو جس کی ریمیڈی کر سکتے ہو۔ 2 چیزوں کا علاج اللہ نے آسمان سے زمین پر نہیں اتارا، ایک موت کا اور ایک بڑھاپے کا۔
تو تم ان دونوں سے بچنے کے اسباب مت کرو، کیونکہ یہ تمہاری ساری کوششیں جو ہیں رائے گاں جائیں گی، موت بھی آ کر رہے گی، بڑھاپا بھی آ کے رہے گا۔ تو جو مقرر چیزیں ہیں انہیں تسلیم کر لو، جب انہیں تم پہلے سے مان لو گے، تسلیم کر لو گے، وویلا ختم ہو جائے گا، ایجیٹیشن ختم ہو جائے گا، شور ختم ہو جائے گا، ناشکری ختم ہو جائے گا۔ اصول یہ ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ چیزوں کو اس کے عین مطابق تسلیم کر لو۔ ہم لوگ تو احتجاج کرتے ہیں نا، احتجاج کرتے ہیں جب کوئی اپنا پیارا چلا جاتا ہے تو گھروں میں سے کرسیاں اور میزوں پہ نہیں بیٹھتے، زمین پہ چادر بچھا دیتے ہیں، ورنہ روٹین میں تو ہم کرسی میزوں پہ بیٹھتے ہیں، چارپائیوں پہ بیٹھتے ہیں، ایجیٹیٹ کرتے ہیں کہ کیوں مارا تو نے اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ اس کے سسٹم کا حصہ ہے۔ اسی طرح کسی کے اقتدار کا بھی وقت ہے، اس کی عزت کا بھی وقت ہے، اور کسی سے محبت ہو جانے کا بھی وقت، وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اللہ سے ہو سکتی ہے، اس کے رسول سے ہو سکتی ہے، اولیاء عظام سے ہو سکتی ہے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے ہو سکتی ہے، کسی اور دوسرے انسان سے ہو سکتی ہے، کسی اور سامان سے ہو سکتی ہے، وہ بھی وقت مقرر ہے، اپنے وقت پر ہی ہوتی ہے، وقت سے پہلے محبت بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ آپ کی میچیورٹی کا ٹائم ہے، جو چیز بنیادی طور پہ آپ کو میچیور کرتی ہے وہ لو ہے، محبت ہے۔ جب تک کہ انسان کے سینے میں محبت پیدا نہ ہو، محبت جاگزی نہ ہو، وہ کبھی بھی میچیور نہیں ہو سکتا، بالغ نہیں ہوتا، عمر سے نہیں بالغ ہوتا، محبت سے انسان بلوغت حاصل کرتا ہے۔ جب محبت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر کے قربانی کے جذبے جو ہیں وہ جوان ہو جاتے ہیں، وہ سیکریفائز کرنا سیکھ لیتا ہے، اور جو سیکریفائز کرتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے۔ اور ایثار کے لیے محبت ضروری ہے، بغیر محبت ایثار ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کا وقت مقرر ہے۔ بے شمار تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احد میں کتنے جانثار تھے، اور کس طرح تیروں کی بارش تھی، اور کیسے اپنے سینوں پہ تیروں کو روک رہے تھے۔ وہ محبت ان کے اندر پیدا ہو گئی اور اس کی میچورٹی کے لمحے آ پہنچے تھے۔ اگر محبت آپ کے اندر پیدا ہو جائے، موت پھر آپ کا کچھ نہیں بگاڑتی، آپ امر ہو جاتے ہیں۔ اب کتنے لوگ ہیں جو بظاہر مر چکے ہیں، مگر ان کے مزاروں پہ دیے جل رہے ہیں، چراغاں ہو رہا ہے، کھانے پک رہے ہیں، اللہ رسول کا نام لیا جا رہا ہے، خدمت کے کام ہو رہے ہیں، تو کیا وہ مر گئے؟ وہ یقیناً امر ہو گئے ہیں، مرے نہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر محبت پیدا ہو چکی تھی، اور جو محبت ان کے اندر پیدا ہوئی وہ تھی تو اللہ کی، مگر اس کا اظہار لوگوں پر ہوا، مخلوق پر ہوا، جس کی صدیوں بعد بھی آج مخلوق اس کا معاوضہ اس کو پے کر رہی۔ آپ کے شہر لاہور میں بہت بڑی جگہ ہے داتا گنج بخش کا مزار، علی بن عثمان اجمیری علیہ رحمہ کا۔ میرے خیال میں کم سے کم 50,000 وزٹر تو ڈیلی کا ہو گئی، شاید زیادہ بھی ہو۔ تو حکومت کہتی ہے انہیں جاؤ، پولیس کہتی ہے ڈرا کے وہاں حاضری دو، کوئی اور ادارہ کہتا ہے، اندر کہتا ہے، دل کہتا ہے، اس کے اندر ان کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے لوگوں کو محبت دی، اور محبت کا یہ اصول ہے کہ جب اصلی محبت دو گے تو زمانہ تمہیں اس کی واپس لوٹائے گا۔ آج زمانہ ان کی اس محبت کو، اس چاہت کو جو انہوں انسانوں کو دی واپس لوٹا رہا ہے، پلٹا رہا ہے۔ تو انہوں نے موت کو پچھاڑ دیا۔ محبت وہ چیز ہے جو موت کو پچھاڑ دیتی ہے۔ موت ہر چیز کو فراموش کر دیتی ہے، سب چیزیں بھول جاتے ہیں، چہرے یاد نہیں رہتے، باتیں یاد نہیں رہتی۔ اگر اس میں غالب ہو محبت تو وہ سارا کچھ یاد رہتا ہے، جو کچھ گزرا ہوا ہوتا ہے، صدیوں بیت جاتی ہیں۔ 950 سال ہو گئے ہیں بابا جی کو، داتا گنج بخش کو، تو آج بھی لوگ دیوانہ وار وہاں جا رہے ہیں، کیونکہ جب ان کی زندگی میں محبت تقسیم ہو رہی تھی، آج بھی محبت اسی طرح بانٹی جا رہی ہے۔ محبت وہ قوت ہے جو موت کو پچھاڑ دیتی ہے۔ اور یہاں اس اصول نمبر 37 میں جہاں وہ وقت کی پابندی کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی ٹائم مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کا پورا کائنات کا نظام، انسانوں کی پیدائش، جانوروں کی پیدائش، ان کے انڈے دینے کا ٹائم، ان کے بچے دینے کا ٹائم، موسموں کے بدل جانے کا وقت، سورج کے نکلنے کا وقت، سارا کچھ طے ہے۔ یہ نظام الاوقات کا پورا نظام پروردگار عالم کا بھرپور ہے اور مکمل ہے، اور قیامت تک اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ لوگ سارے سال کے کیلنڈر بنا لیتے ہیں، نمازوں کے اوقات کے ساتھ، سورج کے نکلنے کے ساتھ، پورے تہوار اپنے اس کے مطابق آپ مینج کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں ٹائمنگ بہت پرفیکٹ ہے۔
یہ ہمیں اس لیے سکھا رہا ہے مالک کہ اگر کائنات میں کامیابیاں چاہتے ہو تو پرفیکشن حاصل کرو ٹائمنگ میں. یہ وہ قوت ہے جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، اس کو ویسٹ مت کرو، ضائع مت کرو. جو افراد، جو قومیں وقت ضائع کرتی ہیں اللہ انہیں ضائع کر دیتا. وہ کبھی بھی پنپ نہیں سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ کے سامنے ہیں، آپ گواہ ہیں. دنیا میں جتنی قومیں اس وقت کامیاب ہیں وہ ساری وہ ہیں جو وقت کی پابند ہیں، اپنی بات کی پابند ہے، اپنے اصولوں کی پابند ہے. اور یہی یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وقت کے پابند ہو جاؤ، اصول کے پابند ہو جاؤ، وعدے کے پابند ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے وعدے کی تم سے پوچھ کروں گا. کمٹمنٹ کے پابند ہو جاؤ اور محبت کے پابند ہو جاؤ. اگر تم نے یہ اصول سیکھ لیے تو اس کا مطلب ہے شمس تبریز کے اصول نمبر 37 سے پوری طرح مستفید ہو. اللہ کرے کہ یہ وقت کی پابندی، میں نے اس پہ ایک لیکچر ڈیلیور کیا تھا بہت پہلے، ٹائم مینجمنٹ آف پروفٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم مینجمنٹ کیا تھی. اگر خدا کرے کہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ کا آرڈر آ جائے، چاہے ہم رسول اللہ سے سیکھیں، قرآن سے سیکھیں، شمس تبریز سے سیکھیں، ہمارے بہت سے فیلئر ختم ہو سکتے ہیں. اس کو اگر ہم پکڑ لیں، ٹائم مینجمنٹ کو درست کر لیں کہ ہمیں کون سا کام کس وقت کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ اگر ہم سیکھ لیں. سب کے 24 گھنٹے برابر ہوتے ہیں، کسی کے پاس 26 گھنٹے نہیں ہوتے. اس کی یوٹیلائزیشن ہوتی ہے. آپ کے سامنے ہے میری زندگی کہ کتنی مصروفیت ہے، اس کے باوجود میں لوگوں کی غمی میں پوری طرح شامل ہوتا ہوں، لوگوں کی شادی بیاہ کی خوشی کی تقریبات میں پوری طرح شامل ہوتا ہوں، اپنے دوستوں کی محفل میں جو میرے بچپن کے ساتھی ہیں، جوانی کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ پوری طرح شامل ہوتا ہوں. اپنی فیملی کو مکمل طور پہ اٹینڈ کرتا ہوں کیونکہ ان کو وقت دینا بھی میرے فرائض میں شامل ہے. اور کتابوں کا سلسلہ بھی ہے، لیکچروں کا سلسلہ بھی ہے، سوشل ورک بھی ہے، شہر کے مسائل بھی ہیں، ڈیرے کا رش آف پبلک بھی ہے. اگر میں ٹائم مینجمنٹ نہ کرتا ہوں تو میرے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں اتنے بہت سارے کام کر سکوں. یہ اس مینجمنٹ کا حصہ ہے کہ آپ وقت سے پہلے تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں، سوچ لیتے ہیں. اگر آپ یہ سیکھ لیں گے تو آپ نہ تو کبھی کوئی چیز بھولیں گے، نہ آپ کی ٹرین چھوٹے گی، نہ آپ کا جہاز مس ہوگا، نہ آپ اینک بھولیں گے کیونکہ ٹائم ہوگا آپ کے پاس اپنے کام کرنے کا. آپ سارے کام ان ٹائم مینج کر لیں گے. جتنے بھی ولی ہوئے ہیں یا جتنے بڑے مفکر ہوئے ہیں یا صوفی ہوئے ہیں، ان کی ہمیں جو بنیادی ٹریننگ ہے وہ یہی ہے کہ جو بنیادی اصول ہیں دین کے، انسانیت کے، ان کو اڈاپٹ کرو. اچھے انسان بنو، ایک ڈسپلن انسان بنو تاکہ ڈسپلن معاشرہ وجود میں آئے. یہ وہ اس کے اصول وہ آپ کو سکھا رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ وقت کی پابندی جب اللہ کرتا ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے، جب رسول کرتا ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے، جب ولی کرتا ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے، جب مفکر کرتا ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے. وقت کی پابندی کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے وقت مقرر کر رکھا. اب سائنس اتنی آگے بڑھ گئی، وہ کہتی ہے فلاں جگہ اتنے انچ بارش ہوگی، اس وقت ہوگی، تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ نے یہ پہلے ہی مقرر کر رکھا ہے. اللہ نے اپنے سسٹم میں مین کمپیوٹر پٹ کر دیا ہے جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں. مین کمپیوٹر ہے پروردگار عالم کا، اور اس سے وہ ساری چیزیں مینج کر رہا ہے اور چلا رہا ہے. تو ہمیں اس کی اعلیٰ ترین مخلوق ہونے کے ناطے، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے، اللہ کا اس کائنات میں نائب ہونے کے ناطے اللہ کے ان سسٹم کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اچھی طرح سیکھنا چاہیے. ان کے مطابق اپنے ذات کے کام، اپنے گھر کے کام، اپنے اداروں کے کام چلانے چاہیے. اور یہ بات کبھی نہ بھولنی چاہیے کہ میرا جو اختتام ہے وہ کسی لمحے بھی ہو سکتا ہے. موت کبھی بھی آ کے مجھے دبوچ سکتی ہے. یہ چیز اپنے ذہن میں پختہ کر لیں اور واضح کر لیں تو پھر یہ اصول نمبر 37 جو ہے یہ صحیح معنوں میں سمجھ میں آ جائے گا اور آپ پہ لاگو بھی ہو جائے گا.